بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت قوم تقسیم نظر آ رہی ہے، اور عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی بڑا ایشو ہوتا ہے تو ایک آپ کا ڈفرینس آف اپینین نظر آتا ہے۔ ایک گروپ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عائشہ اکرم بیگ ٹک ٹاکر، نرس پی آئی سی کی، اس نے اس ملک کو بدنام کیا۔ دوسرا گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو خاتون ہے اس کی ویڈیو دیکھ کے دل میں یہ فیلنگ آتی ہے کہ خوش قسمت ہے وہ شخص جس کے گھر پہ بیٹی نہیں ہے، ورنہ اس کا انجام بھی یہی ہوتا۔ اور ایک تیسرا گروپ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عائشہ بدنام ہوئی مگر کس کے لیے، کیا کرنے گئی تھی، کیوں گئی تھی، کیسے گئی تھی، اور اس ساری چیزوں کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں، میرے پاس 1 درجن سے زائد کنٹروورشل سٹیٹمنٹس اور ان سب کا ایک ڈیٹا اور ریکارڈ میرے پاس موجود ہے۔ میں وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن یہ ویڈیو کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہر تصویر کے کئی رخ ہوتے ہیں، کوئی بھی مکمل طور پہ غلط اور کوئی بھی مکمل طور پہ صحیح نہیں ہوتا۔ تو کسی بھی چیز کے بارے میں اوپینین بنانے سے پہلے یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فیکٹس جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمارا کام صرف یہی ہے کہ آپ کو دوسرا رخ، تیسرا رخ اور ہر وہ رخ دکھایا جائے جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس میں منصف، اپنی سوچ کے منصف آپ خود ہیں۔ آپ نے اپنے عقل کی کسوٹی پہ تمام انفارمیشن کو خود اپنے دماغ سے جانچ کے فیصلہ کرنا ہے، اور آپ نے اپنی سوچ کا قاضی خود بننا ہے کہ کیا حقیقت ہے اور کیا ڈرامہ۔ دیکھیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آپ ظلم دیکھتے ہیں، جب کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہوا آپ محسوس کرتے ہیں، اور اس ظلم کی جتنی زیادہ انٹینسٹی ہوتی ہے اتنی ہی اسٹرانگ اور سیڈ فیلنگ آپ کے دل میں اور آپ کے جسم پہ ایک کیفیت طاری ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ انسان ہے، جانور ہیں، درندے ہیں، یہ کون لوگ ہیں۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مظلوم جس کے ساتھ ظلم ہوا اور جسے دیکھ کے ہمارے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی، اس مظلوم کے ساتھ کچھ انفارمیشن، یعنی کہ اس مظلوم کو جب آپ ظالم بنانے کی کوشش کریں گے یا وہ ظالم نظر آئے گا آپ کو، تو اس ہمدردی کے اندر کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ جو بھی فیکٹس ہمارے سامنے نظر آئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عائشہ بیگ نے اپنا کیس خود خراب کیا ہے۔ بہت زیادہ انٹرویو دیکھ کے، جب آپ ان کے انٹرویوز دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ایسے لگتا ہے کہ سچ کے اندر جھوٹ کی ملاوٹ کی جا رہی ہے، چیزیں چھپائی جا رہی ہیں، یہ چیزیں نیچرل نہیں ہیں، یہ آرٹیفیشل ہیں، ان کو ایگزیجریٹ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر شک پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ٹک ٹاک کی ان کی ویڈیوز آتی ہیں، وہ دیکھ کے جس طرح کا ہمارا یہ معاشرہ ہے، ایک بیڈ فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یار نہیں ہے، اس طرح تو نہیں ہے، ہم تو مظلوم کے ساتھ ہیں، لیکن یہ حرکت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ ان لوگوں کی کیا سوچ ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ 2 انگلیاں سوئچ کے اندر دیں گے تو آپ کو کرنٹ لگے گا۔ تو عائشہ بیگ نے جان کے اپنی انگلیاں سوئچ کے اندر کیوں دیں، اور اس مصیبت کو اور اس آفت کو انوائٹ کیوں کیا؟ لیکن یہ پاکستان ہے، یہ آزاد معاشرہ ہے، وہ ایک پبلک پلیس پہ کھڑی ہوئی ہے، اور پبلک پلیس پہ کھڑے ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے چاہے وہ کچھ بھی کرے کہ اس کے ساتھ درندگی پر اتر آئیں، اس کے ساتھ زیادتی کریں، اس کے کپڑے اتار کے پھینک دیں، اس کو نوچنا شروع کر دیں۔ یہ بھی کسی بھی صورت جسٹیفائیڈ نہیں ہے۔ اور بات یہ ہے کہ لڑکی کی غلطی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ لڑکوں کی بھی غلطی نہیں ہے۔ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر غلطی ایک طرف سے ہو سکتی ہے تو دوسری طرف سے اس سے بڑی اور سنگین غلطی ہو سکتی ہے، جسے دیکھ کے کوئی بھی مہذب معاشرے کا کوئی بھی شخص جو ہے وہ شرما جائے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ میں کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ دیکھیں، ایک تو آج سارا دن
ٹرینڈ چلتا رہا کہ اقرار الحسن کو اریسٹ کرو. اقرار الحسن کے ساتھ میں نے کام کیا ARY کے اندر. جب میں کھڑا سچ کرتا تھا تو اقرار الحسن کے ساتھ اکثر ہم اٹھنا بیٹھنا بھی ہوتا تھا, بات چیت بھی ہوتی تھی, صلاح مشورہ بھی ہوتا تھا, اور دیگر چیزیں بہرحال یہ ٹرانسمیشنز کے اندر ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں. میں نے وہ پورا انٹرویو دیکھا. دیکھیں, ایک چیز کو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ جو میڈیا پرسن ہوتے ہیں انہیں بولنے کے پیسے ملتے ہیں. اگر یہ اپنے پروگرام کے اندر درد نہیں پیدا کریں گے, اس کے نیچے سیڈ میوزک نہیں لگائیں گے, تو کم سے کم لوگوں کو وہ اپیل کرے گا, اور اس کے بعد جتنے کم لوگوں کو اپیل کرے گا اتنی زیادہ ان کی نوکری خطرے میں ہوگی. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. لیکن اس کے اندر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اقرار الحسن نے کہا دوسرے یاسر شامی کو کہ میں اپنی بہن کے پاس اس لیے پہنچا آپ کے ساتھ, لیکن جب تصویریں آئیں, جب ماں کا انٹرویو آیا, ماں کا گھر دیکھا گیا, پھر ایک اور لڑکی نے انٹرویو کیا, وہ بھی کوئی ٹک ٹاک کر ہے, لڑکی ہے, اردو پوائنٹ پہ شاید وہ کر رہی تھی یا کسی اور پہ کر رہی تھی, تو وہ کسی اور گھر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی. تو وہاں پہ اقرار الحسن کا یہ جھوٹ سامنے آیا, یا پتہ نہیں دانستہ طور پہ انہوں نے کیا یا غیر دانستہ طور پہ ہو گیا کہ یار لوگ کیا سمجھیں گے کہ میں اس لڑکی کو لے کے میں یاسر شامی کے پاس آیا ہوں, یعنی مظلوم کے پاس پہنچنا چاہیے, لیکن یہاں تو مظلوم خود آیا انٹرویو دینے کے لیے, تو وہ امپریشن ٹھیک نہیں جائے گا. انہوں نے یہ بات کی اور وہیں سے کام خراب شروع ہو گیا. والدہ کا انٹرویو ہوتا ہے, وہ کسی اور گھر کے اندر ہے, وہاں پہ اس کے ساتھ ایک وکیل بیٹھا ہوا ہے, وہ الگ سے اپنے بیان دے رہا ہے, والدہ الگ اپنے بیان دے رہی ہیں, عائشہ بیگ اپنے الگ بیان دے رہا ہے, اور میڈیا پہ جو وٹنسز آ رہے ہیں وہ ان کے بیانات بالکل اور مختلف ہیں. جب پوچھا گیا عائشہ بیگ سے کہ لوگ انسان کو اس کے پیشے کے لحاظ سے جانتے ہیں, اس کے سٹیٹس کا جو معیار ہوتا ہے وہ اس کا پروفیشن ہوتا ہے, تو کیا آپ ٹک ٹاک بنانے گئی تھیں؟ اس نے کہا کہ میں تو واٹس ایپ پہ اپنا سٹیٹس بھی اپلوڈ نہیں کرتی, اور جو اپنا سٹیٹس اپلوڈ نہ کرے وہ بول کے ویڈیو لگائے گی. بینگ اے گرل, یہ ان کے ورڈز ہیں. لیکن وہاں پہ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں خود بلایا تھا, اور ان کی ویڈیوز ٹک ٹاک پہ موجود ہیں. اس انٹرویو کے اندر دوسرا بڑا جھوٹ, وہ کہتی ہے کہ میں یوٹیوبر ہوں. آج تک انہوں نے یوٹیوب پہ ایک بھی ویڈیو نہیں بنائی, جو شاید ٹک ٹاکس کی ویڈیو اٹھا کے یوٹیوب پہ بے شک ڈال دیں, لیکن وہ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بناتی تھی. اور وہ بناتی تھی تو اس میں کیا غلط ہے بھائی, بناتی تھی, انہوں نے اپنے لیے یہ چوز کیا سو کیا, لیکن جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی. پھر چوکیدار کہتے ہیں کہ جناب ان کو باہر جانے کی موقع ملا, ان کو کچھ لڑکوں نے نکال کے باہر کیا, لیکن یہ پھر وہاں پہ آ گئیں. جو انفارمیشن ہمارے پاس آ رہی ہے, جو انٹرویوز میں انہوں نے خود اپنے منہ سے کہا کہ وہ تقریباً 6:30 بجے سے لے کے 9 بجے تک وہاں پہ موجود رہیں, اور 7:15 بجے معاملہ خراب ہونا شروع ہوا, یعنی کہ 45 منٹ وہ وہاں پہ موجود رہیں. اس کے بعد اس وقت معاملہ خراب ہوا جب انہوں نے ان کو اجازت دی کہ آئیں اور آپ ہمارے ساتھ سیلفی بنائیں. اور جب آپ سیلفی بناتے ہیں تو کچھ جھکنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہاں پہ موجود جو ٹھرکی عوام تھی وہ ضرورت سے زیادہ جھک گئی, اور ان کے جھکنے سے معاملہ اور زیادہ خراب ہو گیا. اور جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ خیرات بٹ رہی ہے تو پھر ہجوم آ جاتا ہے. اصل میں حقیقت یہ ہے کہ 7 سے 8 لوگ اس معاملے میں انوالو تھے, 7 سے 8 لوگ شیطان تھے. آپ نے اپنے انٹرویو میں کہہ دیا 4-5 ہزار لوگ, ایف آئی آر میں آپ نے لکھوا دیا 400 لوگ. جب آپ اپنے ایف آئی آر کے اندر مجرم کے علاوہ بھی کسی اور کو نومینیٹ کرتے ہیں تو وہیں پہ آپ کا مقدمہ خراب ہو جاتا ہے, انصاف ملنے کی توقع وہاں پہ نہیں ہوتی. اور 400 لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ یہ پوری کی پوری قوم ہی ایسی ہے, جبکہ یہ حقیقت نہیں تھی. وہاں پہ 7 سے 8 لوگ ایسے شیطان تھے جنہوں نے وہاں پہ حرکت کی, اور بقایا جو لوگ تھے وہ تماشا دیکھ رہے تھے.
یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کے اندر مورل کریج تھی یا نہیں تھی، انہوں نے چھڑوانے کی کوشش کی یا نہیں کی، جبکہ جو ہمارے پاس معلومات آئی ہیں کہ ایک دفعہ اس کو چھڑوا کے باہر ریسکیو کیا گیا ہے، لیکن وہ خود واپس آ گئیں۔ آئی وٹنس کہتے ہیں کہ جنگلہ اس وقت ٹوٹا جب چوکیدار نے ایک اکیلی لڑکی کو جانے کی اجازت دی اور انہوں نے جنگلے کے قریب آ کے فلائنگ کس دی۔ اس کے بعد 6 سے 7 لوگوں نے اس جنگلے کو توڑا اور پھر ہجوم اس کے پیچھے پیچھے تھا، اور جو ہے نا اس کے بعد تصویریں ہو رہی تھیں، سٹائل مارے جا رہے تھے۔ یہ پروسیس کافی دیر چلتا رہا، لیکن وہ جو جنگلہ ٹوٹا ہے وہ اس چیز کے بعد ٹوٹا۔ یہ جو وہاں کے آئی وٹنس ہیں وہ یہ ساری کی ساری بات کر رہے ہیں۔ دونوں سائیڈوں پہ ایکسٹریم ہے۔ ایک طرف کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بس غلط ہے، یہ لڑکی جو ہے نا شہرت کے لیے کر رہی تھی، یہ لڑکی ڈرامہ ہے، یہ لڑکی فراڈ ہے، جبکہ دوسری سائیڈ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ لڑکی تو بیچاری مظلوم ہے۔ ایکسٹریم چل رہی ہے، لیکن آپ کو یہ ساری انفارمیشن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے ذہن میں میرے دیے ہوئے الفاظ اگر میں کہوں گا کہ یہ ظالم ہے تو آپ اس کو نہیں سمجھ لیں گے کہ یہ ظالم ہے، آپ نے اس انفارمیشن کو پرکھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ تو ایک بات تو یہ غلط ہو گئی کہ ٹک ٹاکر کا گھر نہیں تھا، وہ یاسر شامی کا یا جس کا بھی گھر تھا، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اس کا گھر تھا، بہرحال یہ اس کا لڑکی کا گھر نہیں تھا، کیونکہ آپ جتنی بھی ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز دیکھ لیں وہاں پہ وہ گھر کہیں پہ بھی اسٹیبلش نہیں ہوگا آپ کو، وہ ایک الگ جگہوں پہ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ٹک ٹاک کر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اپنا گھر نہ دکھائے لوگوں کو۔ بہرحال انہوں نے کہا انٹرویو میں کہ میں ولگر ویڈیوز نہیں کرتی، نہیں بنائی آج تک میں نے، جبکہ جن چیزوں کو میں ولگر سمجھتا ہوں وہ اس طرح کی انہوں نے سٹائل مار کے، ایکشن مار کے اور ڈرامہ کر کے اپنی کی ہوئی ہیں ویڈیوز ماضی میں۔ بہرحال یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ جیسے مرضی ویڈیوز بنائیں، کہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی۔ ریمبو رشتہ دار نہیں ہے، یہ بات کہی باہر سے، یعنی کہ جو رپورٹ ہے، جو انفارمیشن ہے، جو ایف آئی آر ہے، جو پولیس کی انویسٹیگیشن ہے، اس کے مطابق ریمبو ان کا رشتہ دار نہیں ہے، جبکہ والدہ اپنے انٹرویو میں عزت بچانے کے لیے کہ وہ کسی غیر محرم کے ساتھ پارک میں گئی تھی، انہوں نے کہا جی نہیں جی وہ ریمبو تو اس کا رشتہ دار ہے۔ اس کے بعد وکیل صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وکیل صاحب کی نے جب کہا کہ ہر بندے کے پاس پاور آف ایکسپریشن ہے، تو میں فوراً سمجھ گیا کہ جس بندے نے فریڈم آف ایکسپریشن کو پاور آف ایکسپریشن کہہ دیا ہے، یہ کیس تو ہار گئی، یہ شروع ہونے سے پہلے ہی ہار گئی۔ اس نے کہا، عائشہ نے، میں انٹرویو اس کا دیکھ رہا تھا، کہ میرے سٹینڈ لینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں ایک تبدیلی لے کے آؤں اور ایک ایسی تبدیلی لے کے آؤں کہ یا تو یہ پارک بند ہو جائے یا کوئی بھی اس پارک کے اندر فیملی کے بغیر داخل نہ ہو سکے، جبکہ یہ موصوف، یہ محترمہ بغیر فیملی کے خود وہاں اس پارک کے اندر گئی تھیں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آپ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ کو افسوس ہوتا ہے، کوئی اس کو قندیل بلوچ سے ملانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی اس کو کسی اور چیز سے ملانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہوئی ہے۔ اگر اس نے کوئی بھی رسک لیا ہے، اس نے اپنے فیم کے لیے کوئی بھی اس طرح کی حرکت کی ہے جو کہ اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ درندے، وہ وحشی لوگ، وہ حوث کے شکاری جو ہیں ان کا کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ ان کا بہت خوفناک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس طریقے سے ہے کہ دیکھیں آپ پوری کی پوری جو سوسائٹی ہے اس کو آپ انسیکیور کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اچھا معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، لوگ اپنی بچیوں کو باہر بھیجنے سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس طرح کے ان کیسز کو عبرتناک سزا دینی ہے، ورنہ یہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ بھی میں نے آج بے تحاشا ویڈیوز دیکھی کہ ایک رکشہ جا رہا ہے، رکشے کے اوپر لڑکا چڑھ کے بچی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کے بعد ایک اور جگہ پہ برقعے والی بچی کو جو ہے نا ایک 14 اگست پہ لڑکا جو ہے نا اس کو اٹھا لیتا ہے، جو ہے نا زبردستی جاتی ہوئی لڑکی کو اٹھا لیتا ہے۔ اس طرح کی سینکڑوں ویڈیوز ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے جو کیس میڈیا پہ آ جائے، جس پہ حکمرانوں کی نظر بن جائے، وہ پھر ایک سیمپل کیس بن جاتا ہے۔ بہرحال یہ سارے شواہد تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے تھے۔ انشاءاللہ نئے فیکٹس کے ساتھ دوبارہ نئی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔